چاہت اور لریب ناشتے کے بعد بڑے سے ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ چاہت کو لریب اور معظم صاحب اس کی امی بابا کی طرح پیار کرتے تھے۔ معظم صاحب ہاسپٹل جانے کے لیے تیار کھڑے علیان کا ویٹ کر رہے تھے۔ علیان نک سا تیار تھا، بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں اس کا سفید رنگ بہت نکھر رہا تھا۔ بال ماتھے پہ بکھرے، شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چاہت کو تو اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا، اسے اتنا خوبصورت شوہر ملا تھا۔ ہماری بیٹی کو بور مت ہونے دیجیے گا لریب، کل چاہت علیان کے ساتھ جا کے ایڈمیشن کروا دے گا۔ پھر ہماری بیٹی بزی ہو جائے گی۔ معظم چاہت کو سر پہ بوسہ دیتے بولے۔ لریب نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلیں ڈیڈ لیٹ ہو رہا ہے۔ علیان یہ کہتے چاہت پہ ایک نظر ڈال کے باہر نکل گیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عفان گھر پہ تھا۔ چاہت بور ہو رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ رات کا کھانا بنایا جائے۔ لریب سے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کے زیادہ کہنے پہ وہ مان گئی۔ بیٹا ویسے پہلے تو گھر کی بہو کچھ میٹھا بناتی ہے، تم بس میٹھا ہی بنا دو، کھانا میں بنا دوں گی۔ لریب بولی، موم میں کھانا بھی بنا دیتی ہوں اور میٹھا بھی بنا دوں گی، پلیز منع مت کیجیے گا۔ لریب نہ کرتے چاہت نے انہیں منا لیا۔ تو وہ بولی ٹھیک ہے۔ چاہت نے بریانی بنائی، ساتھ قورمہ بھی بنایا اور میٹھے میں کھیر بنائی۔ چونکہ کھانا اس نے جلدی بنا لیا تھا تو وہ پھر سے بور ہونے لگی، تو عفان کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلنے لگی۔ دونوں بچوں کی طرح شور کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے تھے۔ لریب یہ دیکھ کے مسکرا رہی تھی کہ کیسے چاہت کے آ جانے سے گھر میں رونق آ گئی۔ معظم صاحب اور علیان گھر آئے تو انہیں چاہت کہیں نہیں دکھی۔ علیان تو بے چین ہی ہو گیا، اسے چاہت کی عادت ہونے لگی تھی۔ معظم صاحب نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ عفان کے ساتھ ویڈیو گیم کھیل رہی ہے۔ علیان کمرے میں جا رہا تھا تو اس کے پاؤں عفان کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ وہ روم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر مسکرانے لگا۔ چاہت عفان کے ساتھ گیم کھیل رہی تھی، عفان اور وہ ہنس رہے تھے۔ علیان سوچنے لگا کہ ایک ہی دن میں اس گھر کی جان بن گئی ہے چاہت۔ علیان وہیں سے واپس کمرے میں آ گیا اور چینج کر کے کھانے کی ٹیبل پہ پہنچا۔ چاہت پہلے سے ہی وہیں موجود تھی، اپنی سارے دن ایک ایک بات معظم صاحب کو ہنس ہنس کے بتا رہی تھی، جیسے وہ اپنے بابا کو بتاتی تھی۔ چاہت تھوڑے سے دنوں میں ہی لریب اور معظم کی لاڈلی بن گئی تھی، دونوں سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ معظم صاحب بھی بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ لریب بھی مسکرا رہی تھی۔ علیان آ گیا اور سب نے کھانا شروع کیا۔ ارے واہ بیگم، آج کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے، بالکل پاکستانی اسٹائل میں۔ معظم نے تعریف کی۔ صحیح کہہ رہے ہیں ڈیڈ، کھانا تو واقعی بہت اچھا بنا ہے، دل کر رہا ہے موم آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ علیان ہنستا لریب سے بولا۔ پھر تو تمہیں اپنی بیوی کے ہاتھ چومنے چاہئیں کیونکہ کھانا تو چاہت نے بنایا۔ لریب نے دونوں کی غلط فہمی دور کی تو علیان سر کھجاتا خجل سا مسکرایا۔ لریب، آپ نے ہماری بیٹی سے آتے ہی کام کروانا شروع کر دیا، لگتا ہے آپ میں ساس کی روح آ گئی ہے۔ معظم ہنستے ہوئے بولے، ارے نہیں ڈیڈ، میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کھانا بنا لو۔ لریب کا ساتھ دیتے چاہت بولی، ویسے بیٹا جی کھانا بہت اچھا بنا ہے، انعام تو بنتا ہے۔ معظم صاحب نے اسے ایک بریسلٹ دیا جو کہ انہوں نے لیا تھا چاہت کے لیے۔ چاہت کو وہ بہت پسند آیا، وہاں بیٹھا ہر بندہ مسکرانے لگا۔ چاہت موبائل پر لگی اپنی دھن میں چل رہی تھی کہ سامنے سے آتے علیان سے ٹکرا گئی، جو کہ کوئی فائل کھول کے دیکھ رہا تھا۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ دونوں زمین بوس ہو گئے، چاہت اوپر اور علیان نیچے۔ چاہت سر پکڑ کے بولی، پتھر ہو یا انسان دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ سامنے سے آتی اتنی بڑی لڑکی نظر نہیں آئی؟ ہائے سر توڑ دیا میرا، میں تم سے ٹکرایا، تم مجھ سے ٹکرائی اور اب مجھ پہ الزام لگا رہی، موبائل میں گھسی تھی تو کچھ نظر نہیں آیا ہوگا۔ علیان نے طنز کیا۔ دونوں ابھی بھی زمین پہ تھے اور لڑ رہے تھے۔
فضول مت بولو، تم اس فائل میں گھسے تھے۔ ہائے اللہ، سر توڑ دیا میرا۔ چاہت منہ بنا کے غصے سے بولی، جو ابھی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ تو آلیان کو اس کی کیوٹنس پر جی بھر کے پیار آیا۔ اب میرے اوپر سے اٹھو کہ یہیں سونے کا ارادہ ہے۔ آلیان چاہت سے بولا تو وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ آلیان ہنسنے لگا، یہ نہیں سدھر سکتی۔ کل آلیان اور چاہت کو ایڈمیشن کے لیے یونی جانا تھا۔ آج آلیان کا میڈی سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ شاید نہیں آئی تھی۔ آلیان کو یہ فکر تھی کہ وہ جب میڈی کو اپنی شادی کے بارے میں بتائے گا تو وہ کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ آلیان سوچ رہا تھا کہ جو وہ چاہت کے لیے محسوس کرنے لگا، وہ اسے میڈی کے لیے بھی کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ آلیان اٹھو، او ڈاکٹر صاحب اٹھو، بھنگ پی کر سوئے تھے کیا؟ چاہت کافی وقت سے آلیان کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی مسلسل آوازیں سن کے رخ دوسری طرف موڑ گیا۔ آج انہیں یونی جانا تھا ایڈمیشن کروانے، تو معظم صاحب نے چاہت کو بھیجا اسے جگانے کے لیے۔ آخر اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ وہ دانتوں تلے لب دبائے ہنسی کنٹرول کرتے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور آلیان کے اوپر پلٹ دیا۔ آلیان ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ چاہت زور زور سے ہنسنے لگی۔ آلیان کے ایکسپریشنز دیکھ کے چاہت کی ہنسی چھوٹ گئی۔ "What the hell is this؟ تم نے مجھ پہ اتنا ٹھنڈا پانی گرایا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟" آلیان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ "ہاں تو میں کب سے اٹھا رہی تھی، تم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجھے ڈیڈ نے بولا تمہیں اٹھانے کو، تو میں کیا کرتی؟" چاہت نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے۔ "ابھی رکو، بتاتا ہوں تمہیں۔ آلیان اس سے بدلہ لینے کی غرض سے بیڈ سے کودا۔ آلیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بچوں والی حرکتیں کر رہا تھا۔ اب چاہت بیڈ کے دوسری طرف بھاگ کر گئی۔ "ارے ارے، میں تو تمہیں جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج یونیورسٹی جانا تھا، میں نے سوچا کہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔" چاہت بیڈ کے گرد چکر کاٹتے ہوئے آلیان سے بولی۔ آلیان جو کہ اس کے پیچھے تھا۔ آلیان ایک طرف جاتا تو چاہت بیڈ سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف چلے جاتی۔ "یہی تو تم سوچتی بہت ہو۔ اپنے چھوٹے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالا کرو۔ تمہارا نام چاہت نہیں، تمہارا نام تو آفت ہونا چاہیے تھا۔" آلیان نے یہ کہہ کے چاہت کو جا لیا اور چاہت کو بازوؤں سے پکڑ کے دیوار سے پن کیا۔ آلیان چاہت کے اتنے قریب تھا کہ ان کے درمیان انچ کا بھی فاصلہ نہ تھا۔ چاہت کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ "اب بتاؤ مجھے، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک اس کے ہاتھ سلامت نہ ہوتے۔" آلیان اس کے کان کے قریب جھک کے بولا، جو اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی تیز ہارٹ بیٹ آسانی سے سن سکتا تھا۔ آلیان پراسرار سا مسکرایا۔ وہ جان گیا تھا چاہت کو قابو کرنے کا طریقہ، جس نے آلیان کو عرصے میں ہی تغنی کا ناچ نچوایا تھا۔ چاہت اس کے قریب آنے سے گھبرا جاتی تھی۔ اب غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی۔ آلیان آنکھوں میں شرارت لیے بولا۔ چاہت نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ "کیسی سزا؟" آلیان نے چاہت کو کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ چاہت اس کی اس حرکت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ آلیان نے اسے واش روم میں شاور کے نیچے لا کے کھڑا کیا اور شاور آن کر دیا۔ شاور کا پانی دونوں کو مکمل طور پر بھگو چکا تھا۔ چاہت اور آلیان ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے تھے۔ دونوں مسلسل بھیگ رہے تھے۔ آلیان نے چاہت کو کمر سے جکڑ رکھا تھا۔ "آج تو شاور کے نیچے بھگویا ہے، اگر آج کے بعد ایسی حرکت کی تو سیدھا اٹھا کے پول میں پھینک دوں گا، اور کسی کا لحاظ کیے بغیر۔" آلیان اس کا گال انگوٹھے سے سہلاتا ہوا بولا اور چہرہ اور گردن پر چپکی بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ چاہت تو آلیان کے سہارے کھڑی تھی، ورنہ کب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ آلیان نے چاہت کو چھوڑا تو وہ بھاگنے لگی تو اس کا پاؤں پھسل گیا۔ آلیان نے اسے تھام لیا اور بولا، "آرام سے، کوئی جن پیچھے پڑا ہے؟"
جو ایسے بھاگ رہی ہو، الیان نے سرگوشی کی۔ چاہت کی تو مانو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ الیان نے دوبارہ اسے چھوڑا تو وہ باہر بھاگ گئی۔ الیان ہنستے ہوئے بولا، پاگل۔ چاہت ڈریسنگ روم میں کپڑے نکال رہی تھی اور سوچ کے ہی جڑجڑی سلی اور بولی، جن ہی تو ہے یہ، پہلے دن تو کیسے کہہ رہا تھا میری مرضی سے شادی نہیں ہوئی ہے اور اب دیکھو کیسے فلرٹ کر رہا ہے، چھچھولا کہیں کا۔ چاہت منہ بناتے ہوئے الیان کو خطاب سے نوازنے لگی۔ جلدی چینج کر کے تیار ہو کے نیچے چلی گئی۔ چاہت ناشتہ کر رہی تھی، الیان بھی آ گیا تھا اور چاہت کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا اور ناشتہ کرنے لگا۔ الیان، چاہت کا ایڈمیشن کروانے کے بعد تم چاہت کو لاس اینجلس گھما دینا۔ تھوڑا گھومے گی تو موڈ فریش ہو جائے گا۔ معظم صاحب الیان سے بولے، جی ڈیڈ، ویسے بھی چاہت کو باہر کی ہوا کی کافی ضرورت ہے۔ الیان صبح والی چاہت کی حرکت یاد کرتے ہوئے بولا۔ دونوں تیار ہونے کے بعد نکل گئے۔ الیان نے چاہت کا ایڈمیشن لاس اینجلس کی سب سے بڑی آرٹ یونیورسٹی میں کروایا تھا کیونکہ وہ چاہت کی پڑھائی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چاہت اپنے سارے خواب پورے کرے۔ ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد چاہت الیان کے ساتھ یونی سے نکل گئی۔ چاہت کو بہت الجھن ہو رہی تھی وہاں، خاص کر کے وہاں کی لڑکیوں کے کپڑے دیکھ کے۔ لیکن وہ بھول رہی تھی کہ وہ پاکستان نہیں ہے، وہ یو ایس تھا، وہاں یہ نارمل تھا۔ چاہت کو سب سے زیادہ غصہ تب آیا جب وہاں کی لڑکیاں الیان کو مسلسل دیکھ رہی تھیں اور لاتیں مار رہی تھیں، جو کہ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پر بلو ہی لیدر کی جیکٹ پہنے گریسفل لگ رہا تھا۔ پر الیان سب کو اگنور کرتا چاہت کا ہاتھ پکڑے یونی سے باہر نکل گیا۔ چاہت اس سے ساتھ اعتماد سے چل رہی تھی۔ چاہت نے بلیک کرتی اور بلیک ہی کیپری پہن رکھی تھی، ساتھ سرخ دوپٹہ تھا جو اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں الیان؟ چاہت الیان سے پوچھنے لگی، جو اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا۔ پتہ چل جائے گا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کہیں تمہیں اغوا تو نہیں کر رہا؟ الیان چاہت سے بولا، تمہارا کیا پتہ، تم ایسا بھی کر سکتے ہو؟ چاہت منہ بناتے ہوئے بولی۔ الیان نے گاڑی بیچ پہ روکی۔ گرمی کا موسم تھا تو وہ آرام سے بیچ پہ گھوم سکتے تھے، ورنہ سردیوں میں بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ سانٹا مونیکا اسٹریٹ بیچ کا پانی سردی تو کیا گرمیوں میں بھی کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ شام ہو رہی تھی، ہوا تیز تھی بہت، جس سے موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ بیچ پہ اکا دکا لوگ ہی تھے۔ الیان گاڑی سے اترا تو چاہت بھی اتری۔ چاہت پہلی بار ساحل سمندر دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کا بچہ جاگ گیا۔ وہ چپل اتارتی خوشی سے اچھلتی کودتی پانی میں گھس گئی۔ الیان پیچھے مسکراتے ہوئے بازو سینے پہ باندھے چل رہا تھا، وہ بھی ننگے پاؤں تھا۔ چاہت پانی میں بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ اس نے الیان کو پانی میں آنے کا اشارہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، تو چاہت پانی سے باہر آئی اور الیان کا ہاتھ پکڑ کے پانی میں لے گئی۔ الیان نے بھی کوئی مزاحمت نہ کی، اس کے ساتھ چل دیا۔ پتہ نہیں الیان کو کیوں اس کے ساتھ پانی میں کھیلنے کا دل کر رہا تھا۔ چاہت پانی میں تھی اور اس نے اچانک پانی الیان پر پھینکا تو الیان جو اس میں کھویا تھا ایک دم ہوش میں آیا۔ اس نے بھی پانی پھینکا۔ دونوں ایک دوسرے پر پانی پھینک رہے تھے، ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے تھے۔ اگر ضامن یا عفان اسے ایسے دیکھ لیتے تو وہ بے ہوش ہو جاتے کیونکہ الیان سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ وہ ایسے کبھی نہیں ہنستا تھا یا ایسی بچوں والی نہیں حرکتیں کرتا تھا۔ چاہت الیان پر بہت زیادہ پانی پھینک کے بھاگ گئی۔ الیان بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دونوں ساحل پہ بھاگ رہے تھے۔ الیان نے چاہت کو پکڑ لیا اور پیڑ پہ بازو لپیٹ کے اسے اٹھا کے گول گول گھمانے لگا۔ دونوں کھلکھلا رہے تھے۔ الیان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلے تو چاہت کے بچپنے سے سخت چڑ تھی، لیکن اب اس کے ساتھ بچہ بن گیا تھا۔ اس نے پہلے کبھی اتنا انجوائے نہیں کیا تھا۔ کافی دیر بیچ پہ گزارنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ رات ہونے والی تھی۔ الیان نے ایک حلال ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی۔ اس نے چاہت کی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ چاہت بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔
کھانا کھانے کے بعد وہ ریسٹورینٹ سے نکل گئی۔ چاہت کے کہنے پر اس نے آئس کریم پارلر کے باہر گاڑی روکی۔ چاہت نے آئس کریم لی۔ آلیان نے نہیں لی۔ چاہت کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ کن اکھیوں سے آلیان کو دیکھ رہی تھی جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آلیان نے اسے خود کو گھورتے پایا تو بولا۔ وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ثانیہ ٹھیک ہی بول رہی تھی، جتنے تم شکل سے سڑو لگتے ہو اتنے ہو نہیں۔ کافی سویٹ ہو، بس غصہ نہ کیا کرو، پھر پرفیکٹ ہیں۔ ویسے تھینک یو، چاہت مسکراتے ہوئے بولی۔ کس بات کے لیے؟ آلیان نے پوچھا تو چاہت بولی، مجھے اتنا انجوائے کروانے کے لیے، مجھے آئس کریم کھلانے کا۔ اٹس اوکے۔ ویسے تم بھی اتنی عجیب نہیں ہو جتنا میں سمجھتا تھا، تم میں بھی کچھ انسانوں والے گٹس ہیں۔ آلیان ہنسی دباتے بولا۔ او تھینک یو، چاہت بولی۔ پھر جب اسے سمجھ آیا آلیان نے کیا بولا تو چلائی۔ کیا میں تمہیں انسان نہیں لگتی تھی؟ ہاں، پہلے نہیں لگتی تھی لیکن اب لگنے لگی ہو۔ آلیان نے اس کے جلتے پر اور نمک ڈالا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، چاہت غصے سے بولی تو آلیان کا قہقہ بلند ہوا۔ چاہت منہ کھڑکی کی طرف کر گئی۔ دونوں جلد ہی گھر پہنچ گئے۔ چونکہ دونوں کافی لیٹ ہو گئے تھے تو سب سو چکے تھے۔ آلیان انہیں پہلے ہی لیٹ ہونے کا بتا چکا تھا۔ وہ دونوں ڈائریکٹ روم میں چلے گئے۔ روم میں آتے ہی چاہت بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹی۔ آلیان واش روم سے نہا کے نکلا اور اپنے بال تولیے سے صاف کر رہا تھا۔ چاہت جاؤ چینج کرو، جو انہی کپڑوں میں آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ آلیان نے پھر آواز دی پر جواب نہ ملا۔ آلیان اس کی طرف گیا، اسے بلایا تو دیکھا چاہت تو تپ رہی تھی، اسے شاید بخار ہو گیا تھا پانی میں رہنے کی وجہ سے۔ آلیان تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ چاہت تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، کہا تھا اتنی دیر پانی میں مت رہو۔ غلطی بھی میری ہی ہے جو میں تمہیں وہاں لے کر گیا۔ آلیان یہ کہہ کے چاہت کو سیدھا کر کے لٹایا، اس پر کمفرٹر رکھا اور جا کے اپنے بیگ سے ٹیبلٹ نکالی اور چاہت کو بہت پیار سے آواز دی، چاہت اٹھو دوائی کھا لو۔ چاہت غنودگی میں بس اتنا ہی بولی، آلیان نے اسے بٹھایا اور ٹیبلٹ اس کے منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جو چاہت نے نیم غنودگی میں کھا لی۔ آلیان نے اسے پھر لٹا دیا، لائٹ آف کر کے دوسری طرف لیٹ گیا۔ وہ بہت ہی قریب لیٹا تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ اس کی آہٹ سے جاگ جائے۔ آلیان اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا اور جلد ہی گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح آلیان کا فون بجا تو اس نے کسمسا کے آنکھیں کھولی۔ اپنے پہلو میں دیکھا تو چاہت اس کے بازو پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ آلیان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فون دیکھا تو میڈی کا فون تھا۔ آلیان کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ ہو گئے۔ اسے میڈی سے وحشت ہونے لگی۔ رنگ ٹون کی آواز سے چاہت کسمسا رہی تھی، اس کی نیند خراب ہو رہی تھی۔ آلیان کو خیال آیا کہ چاہت کو بخار ہے تو اس نے نرمی سے چاہت کا سر اٹھا کے تکیے پہ رکھا، ایک بار اس کے ماتھے کو چھو کے دیکھا تو ابھی بھی اسے بخار تھا۔ آلیان پریشان ہو گیا، فون کی مسلسل گھنٹی سے اسے اریٹیٹ رہی تھی۔ وہ آرام سے بیڈ سے اٹھا، کہیں چاہت جاگ نہ جائے۔ وہ بلکونی میں آیا اور نہ چاہتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو آلی، کہاں ہو تم یار؟ پاکستان جائے تو بول ہی گئے ہو۔ میڈی سوال پہ سوال کرنے لگی۔ آلیان نے میڈی کو شادی کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ وہ آج کل ہاسپٹل نہیں آ رہی تھی، شاید آؤٹ آف ٹاؤن تھی۔ آلیان پہلے ہی چاہت کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھا، اوپر سے میڈی کی باتیں اسے مزید جھنجھلاہٹ کا شکار کر رہی تھی۔ ہاں میڈی، بس وہ میں بیزی تھا تو فون ہی نہیں کر سکا۔ اچھا یہ چھوڑو، بتاؤ فون کیوں کیا تھا، کچھ کام تھا؟ آلیان روکھا سا بولا۔ آلیان واٹ ہیپنڈ ود یو؟ یہ تم مجھ سے اتنے روکھے انداز میں کیوں بات کر رہے ہو؟ میڈی بولی۔ میڈی جو بات ہے جلدی بولو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ آلیان ماتھے کو مسلتے ہوئے بولا۔ آلیان تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں اتنے دنوں سے کہاں ہوں، میڈی شکوہ کرنے لگی۔ میڈی دیکھو، اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہے تو میں فون بند کر رہا ہوں۔ آلیان غصے سے بولا۔ اوکے چل آلی، ریلیکس، میں تو مذاق کر رہی تھی۔
وہ میں نے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں نیو یارک آئی ہوں، اپنی آنٹی کے پاس کچھ دنوں میں لوٹ آؤں گی۔ میڈی نے اس کا غصہ دیکھ کے بات بدلی۔ وہ الیان کے رویے سے حیران تھی۔ اس کے دل میں کافی خدشات پیدا ہو گئے جو کہ اس نے لوٹنے کے بعد دور کرنے کا سوچا۔ اس سے پہلے الیان کچھ کہتا اس کی نظر شیشے سے ہوتی ہوئی چاہت پہ گئی جو جاگ رہی تھی اور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں میڈی۔ الیان مزید کچھ بولے بغیر فون بند کر گیا اور دوڑ کے کمرے میں پہنچا اور چاہت کو بازو سے پکڑ کے بیٹھنے میں مدد کی۔ تمہیں کچھ چاہیے تھا چاہت؟ الیان پریشانی میں اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ پانی، چاہت نے نیم غنودگی میں منہ سے بامشکل الفاظ ادا کیے۔ الیان نے فوراً پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھا کے اس کے لبوں سے لگایا۔ چاہت تم لیٹو، میں تب تک ناشتہ لے کر آتا ہوں، پھر تم دوائی کھا لینا، اوکے؟ الیان پیار سے چاہت کا گال تھپ تھپاتے بولا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا، اس پر کمفرٹر دے دیا۔ الیان کو محسوس ہو رہا تھا کہ چاہت کا بخار ابھی بھی بہت تیز ہے۔ وہ مزید پریشان ہو گیا۔ وہ نیچے گیا تو معظم صاحب ہال میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ لاریب کچن میں ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ لاریب کی یہ عادت تھی کہ باقی کام تو ملازم کر لیتے تھے، لیکن کھانے کے معاملے میں وہ کوئی رسک نہیں لیتی تھی، کھانا خود بناتی تھی۔ کیا بات ہے علی، پریشان لگ رہے ہو؟ معظم صاحب نے الیان کو پریشان دیکھ کر کہا۔ وہ ڈیڈ، چاہت کو بہت تیز بخار ہے، کل رات سے میں نے اسے دوائی دی تھی، مجھے لگا بخار کم ہو جائے گا، لیکن ابھی رات سے زیادہ بخار ہو رہا ہے۔ الیان پریشانی سے بولا۔ کیا کہہ رہے ہو الیان؟ چاہت کو رات سے بخار ہو رہا ہے اور تم نے ہمیں بتایا بھی نہیں، معظم صاحب پریشانی سے بولے۔ اسی اثناء میں لاریب بھی باہر آ گئی، انہوں نے بھی بات سن لی۔ ہاں الیان، چاہت کو اتنا تیز بخار ہے اور تم ہمیں اب بتا رہے ہو؟ لاریب غصے سے بولی۔ موم ڈیڈ، میں آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، الیان بولا۔ اچھا، اس نے کچھ کھایا؟ معظم صاحب نے پوچھا۔ نہیں نا ڈیڈ، وہی تو میں ناشتہ لینے آیا تھا تاکہ اسے دوائی دے سکوں۔ موم، آپ چاہت کے لیے کچھ لائٹ سا بنا دیں گی پلیز؟ الیان لاریب سے مخاطب تھا۔ ہاں کیوں نہیں علی، وہ بھی میری بیٹی ہے، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ روم میں، چاہت اکیلی ہے، میں تب تک کچھ بنا دیتی ہوں۔ لاریب اسے یہ کہہ کے کچن میں چلے گئی۔ الیان اور معظم صاحب بھی روم میں گئے تو چاہت ابھی بھی غنودگی میں تھی، شاید بے ہوش۔ معظم صاحب بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھ کے چیک کرنے لگے۔ پہلے تھرمامیٹر اس کے منہ میں رکھا۔ چاہت کو تو کافی تیز بخار ہے۔ وہ پریشان ہو کے الیان کی طرف مڑے اور بولے، چاہت کو اتنا بخار کیسے آیا؟ الیان، ڈیڈ کل ہم بیچ گئے تھے، چاہت کافی دیر پانی میں ہی تھی تو اسی وجہ سے بخار ہوا ہے ڈیڈ، الیان بولا۔ تم اسے بیچ پہ لے کر ہی کیوں گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے نا اس سمندر کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اچھا خاصا انسان بیمار پڑ جائے۔ اچھا تم ایک کام کرو، آج ہاسپٹل مت چلنا، اس حالت میں چاہت کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں سب سنبھال لوں گا، تم چاہت کو کچھ کھلا کے دوائی دے دینا، اوکے؟ وہ الیان کو چاہت کا خیال رکھنے کی ہدایت دے رہے تھے۔ اسی دوران لاریب ناشتہ لے کر آ گئی۔ لاریب بھی چاہت کو دیکھ کے کافی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے الیان کو چاہت کو ناشتہ کروانے کے بعد دوائی دینے کی ہدایت دی۔ انہیں عفان اور معظم صاحب کے کام تھے، وہ تب تک نپٹا دیتی اور لاریب اور معظم صاحب نیچے چلے گئے۔ وہ دونوں واقعی بہت پریشان ہو گئے تھے چاہت کو دیکھ کے، لیکن وہ دونوں کو سپیس دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جتنا ہو سکے ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ آج الیان کو چاہت کے لیے پریشان دیکھ وہ مطمئن ہو گئے کہ الیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو نبھا رہا ہے۔ چاہت اٹھو، ناشتہ کر لو، پھر دوائی بھی تو لینی ہے، اٹھو چلو شاباش۔ الیان بہت ہی پیار سے اسے بچوں کی طرح جگا رہا تھا۔ چاہت نے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔
आलियान ने इसकी मदद की, उठने और कमर के पीछे तकिया सेट किए ताकि वो आराम से बैठ सके। आलियान ने इसे हाथों से नाश्ता करवाया और जूस पिलाया। चाहत ने थोड़ा सा ही खाया था। आलियान ने इसे अपने मेडिकल बैग से दवाई निकाली, इसे खिला दी। आलियान ने दवाई खिलाने के बाद चाहत लटा दिया और कंफर्टर ठीक कर दिया और इसके माथे पर लब रख दिए। ये इसने गैर इरादी तौर पे किया। आलियान खुद हैरान था, ये सब कैसे हो गया। आलियान सोफे पर लैपटॉप लिए बैठा था, कुछ रिपोर्ट देख रहा था। नज़र बार बार भटक के बेड पर सोई चाहत पे चली जाती। वो उठ के चाहत के पास गया, दो जानों बैठा, इसका बुखार चेक करने लगा जो थोड़ा कम हो गया था। आलियान ने सुकून का सांस लिया। चलो शुक्र है बुखार कुछ कम हुआ। वैसे चाहत बीबी, आपका रंग चढ़ने लगा है मुझ पे भी। आलियान इसके बालों में उंगलियां चलाते मुस्कुराते बोले। इसका दिल चाहत के सामने घुटने टेकने लगा था, मगर दिमाग में वही ज़बरदस्ती शादी वाली बात घुसी थी जो इसे पेश कदमी नहीं करने दे रही थी। शाम के 6 बजे चाहत की आंख खुली तो देखा आलियान इसका हाथ पकड़े, दूसरा हाथ इसके सर पे रखे बेड से टेक लगाए सो रहा था। शायद बैठे बैठे सो गया था। चाहत को अभी भी नकाहत महसूस हो रही थी। चाहत बहुत एहतियात से अपना हाथ आलियान की गिरफ्त निकालने की कोशिश कर रही थी कि आलियान की आंख खुल गई। चाहत का बुखार उतर चुका था। आलियान उठते ही इसके माथे पर हाथ रख कर बुखार चेक करने लगा। चाहत तुम उठ क्यों गई? अब कैसा लग रहा है? ज़्यादा कमज़ोरी महसूस तो नहीं हो रही ना? आलियान ने इसके बैठने में मदद करते हुए परेशानी से पूछने लगा। चाहत को आलियान की इतनी केयर बहुत अच्छी लग रही थी। वो मुस्कुरा के इसे देखने लगी। मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चाहत इसे देखते हुए बोली। चाहत को अपने दिल में इसके लिए मोहब्बत पनपती हुई महसूस हुई। सब तुम्हारी गलती थी, अगर तुम पानी में ना जाती तो ऐसा ना होता। अब देखो ना, हो गई तबीयत ख़राब। आलियान इसे डांटने लगा। अब मैं क्या करूँ, नहीं रहा जाता मुझे पानी देख के। पहले तो तुम्हारी गलती है, तुम मुझे वहाँ लेकर ही क्यों गए? चाहत मुँह फुला के बोली। वो कहाँ हार मानने वाली थी। हाँ सही कह रही हो, मेरी ही गलती थी, मुझे तुम्हें बीच पे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। मैं बोल ही गया था कि चाहत मैडम जब तक अपनी मर्ज़ी ना कर ले तो इन्हें खाना हज़म नहीं होता। आलियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसने भी हिसाब बराबर किया। दोनों बेड पे बैठे हस्बे मामूल लड़ना शुरू हो चुके थे, ये सोचे बगैर कि चाहत की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब, इसमें भी अब मेरी ही गलती है? मैंने तुम्हें कहा था कि साहिल पर ले चलो। चाहत आंखें निकालते हुए बोली। आलियान बेड से उठ गया, दूसरी तरफ मुड़ के बोलने लगा। हाँ गलती मेरी ही है, तुम्हें घुमाने लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। चाहत भी गुस्से से बेड से उठ गई, कुछ बोलने लगी कि कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया और लड़खड़ाने लगी। इसे हर चीज़ गोल गोल घूमती महसूस हो रही थी। आलियान कुछ बोलने के लिए पीछे मुड़ा तो चाहत को सर पे हाथ रखे डगमगाते देख तो एकदम चाहत के पास पहुंचा, इसे गिरने से पहले थाम लिया। आई एम सॉरी चाहत, मैं तुमसे बहस करने लग गया, मैं भूल गया था कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। आलियान चाहत को आराम से बेड पे बिठाते हुए परेशानी से बोला। हाँ वो तो है, तुम कोई मौका जाने देते हो मुझसे झगड़ने का? चाहत की बात पे दोनों हंसने लगे। मौज़म साहब जो अभी अभी हॉस्पिटल से लौटे थे, इनका रुख आलियान और चाहत के कमरे की तरफ था और लरेब भी साथ थी जो चाहत के लिए सूप ले जा रही थी। दरवाजे से आलियान चाहत को हंसते देखा तो दोनों मुस्कुराने लगे। अल्लाह करे मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। लरेब ने इनकी खुशियों के लिए दुआ की तो दोनों आमीन बोले। मौज़म साहब ने दरवाज़ा खटखटाया। आलियान जो कि चाहत पे कंफर्टर दे रहा था, दोनों ने मुड़ के देखा तो लरेब और मौज़म साहब दरवाजे पे थे। अरे मॉम डैड आइए ना, आलियान बोला। कैसी तबीयत है अब मेरी बेटी की? मुअज़्ज़म साहब ने चाहत के सर पे हाथ रखते हुए कहा। डैड अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ज़रा सी कमज़ोरी है, कल तक इंशाअल्लाह वो भी ठीक हो जाऊँगी।
चाहत मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, चलो चाहत बेटा, अब जल्दी से ये सूप पियो और सारा ख़त्म करना है। लरेब इसके सामने सूप का बाउल रखते हुए बोली। चाहत बुरे बुरे से मुंह बनाने लगी तो सब हंसने लगे। चाहत, अगर सुबह तक ठीक होना चाहती हो तो सूप पीना पड़ेगा, फिर मुझसे आसानी से लड़ पाओगे। आलियान ने आखिरी बात सरगोशी में की। आलियान हंसी दबाने लगा। इनके मॉम डैड इन दोनों को हंसता मुस्कुराता देख रहे थे, जो वो हमेशा से चाहते थे। चाहत सूप पीने लगी। मॉम, अफान कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रहा। चाहत को अपने क्राइम पार्टनर की कमी महसूस हुई तो बोली, है राफी, आज आपकी तबीयत खराब थी तो सोचा मेरी क्राइम पार्टनर तो बीमार है तो क्या करूं, तो सोचा अपने दोस्तों को मुंह दिखा के आ जाऊं और इन्हें बता भी आऊं कि अब एएफ अकेला नहीं रहा, बल्कि इसकी पार्टनर भी आ गई है। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी पार्टनर को कहें कि जल्दी से ठीक हो जाए, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। अफान फुल एक्टिंग करते हुए बोला। ओए एएफ, तुम अब अपनी पार्टनर को आराम करने दोगे तो वो जल्दी ठीक होगी ना? आलियान ने चाहत के जवाब देने से पहले ही जवाब दिया, क्योंकि वो जानता था अब वो वीडियो गेम खेलने की बात करेगा और चाहत मना नहीं करेगी और फिर उसे खेलने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ अफान, अब चलो आप ही को आराम करने दो, वो बीमार है ना? मुअज़्ज़म साहब अफ़ान से बोले तो अफ़ान ने मुंह बना के चाहत की तरफ देखा तो इसने मुस्कुरा के इशारा किया, कल खेलेंगे। चाहत इसकी पार्टनर थी, इसे पता वो गेम खेलने आया है, लेकिन चाहत को अभी भी नकाबत महसूस हो रही थी। ये कह सब कमरे से चले गए। आलियान ने चाहत को सारा सूप पिलाया, जो इसने अजीबोगरीब शक्लें बनाते हुए ख़त्म किया। चंद दिनों में चाहत मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी। आलियान ने इसका बहुत ख्याल रखा था। वो मुंह बसोड़ते हुए दवाई खाती तो आलियान हंसने लगता। वो इतनी क्यूट लग रही थी मुंह बनाते हुए कि आलियान को इस पे बेतहाशा प्यार आ रहा था। आज चाहत की यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो बहादुर सी चाहत आज थोड़ी घबरा रही थी। अगर पाकिस्तान होता तो अलग बात थी। यहाँ यूएस में थोड़ी मुश्किल हो रही थी आलियान के साथ। वो इस वक्त गाड़ी में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। आलियान बहुत कोफत का शिकार हो रहा था। चाहत, प्लीज़ डोंट डू दिस। आलियान ने चाहत की उंगलियां छुड़वाई। आलियान, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाहत परेशानी से बोली। ओहो, आज तो शेरनी भीगी बिल्ली बनी हुई है। आलियान इसे नॉर्मल करने के लिए छेड़ते हुए बोला। आलियान, अभी मैं झगड़े के मूड में नहीं हूँ। चाहत परेशानी से बोली। आलियान ने लम्ब भूंज लिए। इसी दौरान यूनी भी आ गई। आलियान ने पार्किंग में गाड़ी रोकी। चाहत गला तर करते हुए उतरने लगी तो आलियान ने इसका बाजू पकड़ के करीब किया और माथे पे होंठ रख दिए। चाहत आंखें बंद किए इसका लमस पहली बार महसूस कर रही थी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आलियान गंभीर लहजे में बोलते इसका गाल थपथपाया। चाहत ने हाँ में सर हिलाया और बाहर निकल गई। चाहत आलियान के लमस से सरशार मस्टर्ड कलर के कुर्ते और कैपरी, साथ ही ब्लैक कलर का स्कार्फ गले में लपेटे कॉन्फिडेंस से यूनी में दाखिल हुई। इसने बालों की पोनी टेल बना रखी थी और पोनी झुलाती यूनी में दाखिल हुई। आलियान चाहत का सोचते हुए मुस्कुराते हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो सामने से आते जामन ने कंधे पे हाथ रखे पूछा, क्या बात है मेरे भाई, बड़ा अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है? भाभी ने तो तुझे बिल्कुल बदल के रख दिया। कहाँ तू हर वक्त तो सड़ू बना फिरता था और कहाँ आजकल मुस्कुरा रहा है। कहीं भाभी से प्यार तो नहीं हो गया? जामन ने इसे छेड़ा। आलियान मुस्कुराते हुए गर्दन सहलाते हुए बोला, मुझ पे तेरी भाभी का रंग चढ़ने लग गया है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो मुझे भी अच्छी लगने लगी है। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। जामन और आलियान मुस्कुराते आलियान के कैबिन में दाखिल हुए तो सामने से मेडी भागते हुए आई। सरप्राइज! और एकदम इसके गले से लग गई और बोली, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आलियान का हलक कड़वा हो गया, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे मेडी से अब उलझन होने लगी थी। जामन भी इसे देख के कड़वा मुंह बनाने लगा। आ गई चुड़ैल।
کٹنی ابھی تو آلیان کا دل بھابھی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، تم تو کچھ دن بعد آنے والی تھی نا؟ آلیان نے اس سے ہچکچا کے پوچھا۔ ہاں آنے تو والی تھی پر سوچا جلدی آئے تمہیں سرپرائز دے دوں۔ میڈی آنکھیں مٹا کے اسٹائل سے بولی۔ آلیان کوفت زدہ مسکرایا۔ اب اصلی محاذ تیار تھا۔ اسے میڈی کو اپنی شادی کے بارے میں بتانا تھا اور اسے سنبھالنا اپنے آپ میں ایک جنگ تھی۔ آلیان نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ وٹ آلیان، میڈی صدمے سے بولی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میڈی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میڈی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں تمہیں یہ بتا کے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، آلیان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ابھی ہاسپٹل کے گارڈن میں تھے جہاں آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں فری تھے تو آلیان نے سوچا میڈی اپنی شادی کے بارے میں بتانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہوگا۔ تم نے شادی کر لی اور کہہ رہے ہو کہ تم مجھے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ تم نے مجھے ہرٹ کیا ہے آلی۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے فلپ سے شادی سے انکار کیا اور ڈیڈ کو ہرٹ کیا اور تم مجھے اپنی شادی کی خبر ایسے دے رہے ہو جیسے بہت خوشی کی بات ہو۔ میڈی مسلسل چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میڈی یہ شادی میں نے مجبوری میں کی ہے۔ میں نے ڈیڈ کے کہنے پر حامی بھری۔ میں نے ڈیڈ کو وعدہ دے دیا تھا۔ میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ آلیان وضاحت دینے لگا۔ اچھا انکار کر دیتے جیسے میں نے کیا۔ میڈی غصے سے لال ہو رہی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اپنے ڈیڈ کی کوئی بات نہیں ٹال سکتا اور ویسے بھی میں نے اپنی وائف چاہت کو یہ بات پہلے ہی کلیئر کر دی تھی کہ یہ شادی مجبوری میں ہوئی ہے اور میں جلد ہی آلیان نے ایک ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ جلد ہی کیا؟ میڈی بے صبری سے بولی۔ جلد ہی اسے طلاق دے دوں گا۔ آلیان نے یہ کہہ کے آنکھیں بند کر لی۔ چاہت کا ہنستا مسکراتا چہرہ پردے پر لہرایا۔ اس کے چہرے پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ پہلی بار جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اب طلاق والی بات سے جیسے کسی نے اس کے دل پر ضرب لگائی ہو۔ مگر کیا کرتا، میڈی الٹے دماغ کی تھی۔ اسے کنونس کرنے کے لیے یہ بات بولنی پڑی۔ سچ آلی، تم اسے چھوڑ دو گے؟ میڈی کی تو جیسے جان میں جان آئی۔ ہاں سچ میں، بس کچھ ٹائم تک موم ڈیڈ کے سامنے یہ شادی نبھانے کا ناٹک کروں گا، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اسے چھوڑ دوں گا۔ چاہت کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے اسے واقعی بہت تکلیف ہوئی۔ اپنے دل میں چاہت سے مخاطب ہوا۔ مس جادوگرنی، آپ سے الگ ہونے کا کہہ تو دیا لیکن آپ کا عادی بن چکا ہوں۔ آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ میڈی نے آلیان کو خیالوں میں گم دیکھا تو بولی۔ کیا سوچ رہے ہو آلی؟ کچھ نہیں میڈی، آلیان نے جواب دیا۔ میڈی تمہاری ڈیوٹی ہے نا ابھی چلڈرن وارڈ میں؟ آلیان نے اسے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ میڈی نے سر ہلایا، اس سے گلے لگی اور مسکراتے ہوئے چلے گئی۔ آلیان نے اس کے جانے کے بعد اپنا موبائل نکالا اور اپنی اور چاہت کے ولیمے والی تصویر نکالی اور چاہت کی تصویر پر زوم کیا اور بولا۔ مس آفت، ابھی صرف شادی کو 1.5 ماہ ہوا ہے، میں تو آپ کا اسیر ہونے لگا ہوں۔ آلیان نے مسکراتے ہوئے تصویر پہ ہاتھ پھیرا۔ اس نے ٹائم دیکھا تھا۔ چاہت کی یونی آف ہونے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے ڈیڈ نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی چاہت کو یونی سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی، کیونکہ چاہت یہاں نہیں تھی، اسے راستوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ آلیان مسکراتے اٹھا جو کہ ڈاکٹرز کے ڈارک بلو یونیفارم اور لیب کوٹ میں تھا، فوراً چینج کر کے یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔